حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مہینے اور سال کی گنتی کی دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب تو وہ ہے کہ جس کا دار و مدار سورج پر ہے، کہ سورج کی گردش کے حساب سے اس مہینے اور سال کی گنتی کی جاتی ہے، جسے ہم شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جسے ہم عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں. جس سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اس سال کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے. اس سال میں 365 دن ہوا کرتے ہیں. اور ایک دوسری ترتیب کہ جس ترتیب کا دار و مدار چاند کی گردش پر ہے، کہ چاند کے اعتبار سے اس ترتیب کے مہینے اور سال مقرر ہوتے ہیں. اس ترتیب میں پہلا مہینہ، اس ترتیب کا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ مہینے پر ختم ہوتا ہے. اس ترتیب میں سال کے دن 354 دن ہوا کرتے ہیں. کہ یہ دونوں ترتیبیں جو آج دنیا میں رائج ہے، اسی ترتیب کا ذکر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو چاندنی دی، اور ان دونوں کے لیے منزلیں مقرر فرمائی تاکہ تم ان منزلوں سے سال کا حساب کیا کرو. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ترتیبیں، چونکہ سورج بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا، چاند بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا، تو دونوں ترتیبیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہے. دونوں ترتیبوں کا استعمال یہ جائز ہے. لیکن بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چاند کی ترتیب پر چلنے والا جو کیلنڈر ہے، جسے ہم اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی سال سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس ترتیب کو ہم فوقیت دیں، اس ترتیب کو ہم ہمارے استعمال میں زیادہ لائیں. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ دیکھیں ان احکامات کا دار و مدار اسی ہجری کیلنڈر پر اور اسی اسلامی سال کی ترتیب پر ہے. اگر اسلامی سال معلوم ہوگا ہمیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کب آتا ہے، رمضان کے روزے کب رکھنے ہیں، حج کا مہینہ کب آتا ہے، ہمیں حج کب کرنا ہے. بلکہ ہماری شریعت کے دوسرے احکامات بھی آپ دیکھ لیں، ان احکامات میں بھی اسی ترتیب کا اعتبار کیا ہے. کسی بچے کے بالغ ہونے کے لیے اگر 15 سال شمار کرنے ہیں تو اسی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 15 سال کا اعتبار ہوگا. اگر کسی عورت کی 4 مہینہ 10 دن عدت گزرنی ہے، اس کی عدت بھی اسی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوگی. اس لیے چونکہ ہماری شریعت کے احکامات کا دار و مدار اس ترتیب پر ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ترتیب کو یاد رکھیں اور اپنے استعمال میں لائیں.
اسی لیے تو علماء نے فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا کہ اسلامی مہینوں کا جاننا اور اسلامی سال کی ترتیب کا یاد رکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کو یاد رکھیں اور اس ترتیب کو استعمال میں لائیں۔ اس ترتیب کے مطابق ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ہمارا سال ختم ہوتا ہے، جیسا کہ 5 روز پہلے ذی الحجہ پر ہمارا اسلامی سال ختم ہوا اور محرم کے مہینے سے ہمارا اسلامی سال نیا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام دیکھیں آپ کہ ہمارے سال کا اختتام بھی مبارک مہینے پر ہوا اور ہمارے سال کی ابتدا یہ بھی مبارک مہینے پر ہوئی، اس لیے کہ ذی الحجہ اور محرم یہ 2 مہینے ان 4 مہینوں میں کے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرمت والا قرار دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا اس دن سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا اور عظمت والا قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں کا یہ ذی الحجہ بھی ایک مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں کا ایک مہینہ ہے۔ پھر حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ان مبارک 4 مہینوں میں کہ جسے قرآن نے حرمت والا کہا، ان 4 مہینوں میں بھی محرم کے مہینے کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، کہ محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی، پورا کا پورا سال اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس محرم کی خصوصیت کی وجہ سے، اس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کا مہینہ محرم۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی محرم کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس مہینے کے روزوں کی فضیلت یوں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے کا 1 روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے، اس شخص کو اس 1 روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس 1 روزے کا ثواب 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ محرم کا عظیم مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، نہ معلوم اگلے سال کا محرم کا مہینہ ہمارے مقدر میں ہے بھی یا نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس محرم کے مہینے کی قدر و منزلت کو جانیں اور اس مہینے کو گناہ اور معصیت میں کہیں خرچ نہ ہو جائے اس کی فکر فرمائے۔ اس لیے کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں اخیر میں جا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں کو احتیاط سے گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے تم ان مہینوں کو گناہوں میں
گزار دو، اس کا خوب خیال اور اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ عظمت والے مہینے، اور اس میں بھی سب سے عظمت والا مہینہ محرم کا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کی عظمت بتلا دی، اس مہینے کا مقام بتلا دیا، اس مہینے کا مرتبہ بتلا دیا، تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مہینے میں کرنے کے کام نہ بتلاتے۔ کیونکہ آپ نے جب فضیلت بیان کی، اس کی عظمت بیان کی، تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں اس مہینے میں کرنے کے کام بھی ضرور بتلائے ہوں گے۔ تو واقعہ یہ ہے، واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اعمال ہمیں اس مہینے میں کرنے کے بتلائے ہیں۔ تمام احادیث کو آپ جمع کر کے دیکھیں، اس محرم کے مہینے کے متعلق کرنے کے جو کام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ 3 کام ہیں۔ وہ کام 3 ہے۔ پہلا کام جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے ہیں، تو پہلا کام تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اس مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہمیں اللہ توفیق دے، جتنی ہمیں ہمت ہو، اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ کوئی دن متعین نہیں، کوئی دن طے نہیں، پورے مہینے میں جب بھی ہمارے اندر ہمت ہو، جتنی ہمارے اندر ہمت ہو، اتنے روزے ہمیں رکھنے چاہیے کہ اس ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے۔ دوسرا کرنے کا کام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے، کہ 10ویں محرم کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ رب العزت سے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے، اور توبہ اور حقوق کے ذریعہ گناہ کبیرہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تب آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم کا روزہ یہود بھی رکھا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، یہودیوں نے جواب دیا کہ چونکہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ تم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں روزے کے ساتھ، 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم فرما دیا کہ یا تو 9ویں کا روزہ ساتھ میں ملا لو، یا 11ویں کا روزہ ساتھ میں ملا لو۔ ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت جیسی چیز میں بھی کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کیا۔ آج امت اپنے تمام معاملات میں غیروں کے طریقے پر ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند اور تابع دار بنائیں۔ پھر یہ 10ویں محرم کا روزہ ایسا روزہ ہے، کتابوں میں آتا ہے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کا روزہ، یہ 10ویں محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تب 10ویں محرم کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اب اس کا استحباب باقی رہا کہ جو چاہے وہ اس دن کا روزہ رکھے، جو رکھے گا اسے اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو احادیث کے مطابق یہ 2 کام ہوئے۔ تیسرا کام جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں اس محرم کے مہینے میں کرنے کو بتلایا،
وہ تیسرا کام یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو شخص 10ویں محرم کے دن، عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، جو شخص وسیع دل سے اور فراخی کے ساتھ عاشورہ کے دن اور 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کی برکت سے اس بندے پر پورا سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت پورا سال اس کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ہمارا تجربہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا، بارہا اس پر عمل کیا اور اس کی برکتوں کو ہم نے حاصل کیا۔ تو آپ ذخیرہ احادیث کو اگر تلاش کریں تو آپ کو محرم کے متعلق یہ 3 کام ملیں گے۔ ایک تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھا جائے، دوسرا اس مہینے کی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ ملا دیا جائے، اور تیسرا کام کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کی جائے، انہیں اچھا کھلایا جائے، یا جس اعتبار سے بھی وسعت کرنا چاہے اس اعتبار سے وسعت کرے۔ پوری ذخیرہ احادیث میں محرم میں کرنے کے بس یہی 3 کام ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام پورے ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کر لیں آپ کو کوئی اور کام نہیں ملے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کام اگر محرم میں کوئی شخص کرتا ہے دین اور شریعت سمجھ کر تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام تھا، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی ہمیں تعلیم نہیں دی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ حالانکہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعہ دین کو مکمل کر دیا گیا، ہمارے لیے جو کرنے کے کام تھے وہ بھی بتلا دیے گئے، جن کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے تھا وہ کام بھی ہمیں بتلا دیے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی جیب سے کسی چیز کو دین سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر اگر اس مہینے میں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور بہتان لگاتا ہے، جس کا جواب اسے کل قیامت کے میدان میں دینا ہوگا۔ اور اگر چونکہ یہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غمناک اور علمناک واقعہ پیش آیا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا اگر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو سن لے اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو وہ ایمان والا نہیں۔ ایسا واقعہ یہ پیش آیا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق بھی اور اس سے جوڑ کر بھی اگر کرنے کا کوئی کام ہوتا تو جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، جس واقعے کو میں کبھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے کرنے کا اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے جیسے شہادت کی خبر دی ویسے ہی اس کام کی بھی خبر دیتے۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی خبر نہیں دی اس کے بعد ہماری جیب سے کوئی کام ایجاد کرنا یہ تو دین اور شریعت میں اضافہ۔ واقعہ کربلا میں اس میدان سے لوٹنے والے، کربلا کے میدان سے لوٹنے والے تنے تنہا حضرت زین العابدین ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کوئی تقاضا ہوتا، حضرت حسین سے محبت یہ تو ایمان کا جز ہے،
اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الحسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ تو حضرت حسین سے محبت یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضرت حسین اور اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کا دل اہل بیت کی محبت سے یا حضرت حسنین کی محبت سے خالی ہے تو اسے حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حضرت حسین کی محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا تو حضرت زین العابدین جو تنے تنہا اس قافلے میں بچ کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس واقعے کربلا کے بعد تقریباً 40 سال کا عرصہ آپ حضرت زین العابدین حیات رہے۔ حضرت زین العابدین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت حسین کی محبت میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے یا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بلکہ اگر حضرت حسین کی محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم اندازہ لگائیں، ہم سوچیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 40 سال میں 40 مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، 15 سال کی عمر کے بعد میں بالغ ہوا، 25 مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، اس مہینے میں آ کر مجھے حضرت حسین کی محبت کے لیے جھنجھوڑا۔ کیا حضرت حسین کے محبت کے نام پر میرے اندر وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ عبادات، وہ جذبات پیدا ہوئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے؟ اگر محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اوصاف پیدا کریں جو کمالات آپ کے اندر تھے، جو عبادت کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ عبادت کا کیا حال کہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، گردن کٹوا دی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ یہ تو آپ کی عبادت کا حال تھا۔ ہم ان سے محبت کرنے والے، ہم ہماری نمازوں کا حال دیکھتے۔ اور حضرت حسین یہ شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حق پرستی کا جذبہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ حق پر ہونے کی وجہ سے وہ باطل کے سامنے نہیں جھکے، ورنہ اگر وہ بیعت لے لیتے اچھی زندگی گزارتے، لیکن دنیا کے سامنے کیا پیغام جاتا دنیا۔ لیکن حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹوا کر شہید ہو کر امت کو یہ پیغام دیا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن حق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے تو چاہیے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں، ان کی عبادت ہے، ان کا زہد ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی حق پرستی ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرے اور سوچے بیٹھ کر اس مہینے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ حق ہے؟ اگر حق لگتا ہے کرے۔ کل قیامت کے میدان میں حضرت حسین کھڑے ہو کر نانا جان کے سامنے اگر سوال کر لیں گے کہ نانا جان آپ کے دین کے خاطر تو میں نے شہادت لے لی لیکن آپ کی امت نے میری شہادت کا مذاق بنا کر رکھ دیا، تب ہم جواب دہ ہوں گے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ سارے کام حق ہے وہ کرے، کل قیامت کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، اللہ نے محرم کا مہینہ دیا، اس کی عظمت کو سمجھے، اس کی غنیمت کو سمجھے اور اس کی عظمت کو پامال نہ ہونے دے، اس کی عظمت کو روڈ پر اور راستوں پر ویران نہ ہونے دے۔ لوگ آج غیر کیا سمجھیں گے؟ کیا دین اور شریعت یہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا دین اور شریعت یہی ہے؟ یہ تو ہم غیروں کو غلط میسج اور غلط پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے محرم کا مہینہ ہمیں دیا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سبق ہے کہ حضرت حسین نے حق کے خاطر حق پرستی میں جان دے دینا گوارا سمجھا لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں سمجھا۔ اللہ کرے کہ یہ سبق ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔